ہمت کے ساتھ، استطاعت کے ساتھ اپنی وقار کو باقی رکھتے ہوئے بہت ہی قیمتی نصائح سے مستفید ہو رہے تھے۔ اس کے بعد میں مفتی مجاہد الاسلام صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنے قیمتی نصائح سے لوگوں کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب سلام کیا جائے تو اسکول کے بچے، ہمارے جو اسلامک اسکولس ہیں، اسلامک اسکول جیسے گنٹور میں ہمارے اور دوسرے شہروں میں ہیں، تو اسکولوں میں اس کی بہت زیادہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ سب مل کر ایک ساتھ جو ہے سلام بھی کرتے ہیں اور سب اونچی آواز سے جواب بھی دیتے ہیں۔ تو آپ لوگ بھی میرے سلام کا جواب دو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے نا آپ کی تربیت کا ایک حصہ ہے، آپ کی ٹریننگ کا وہ بھی ایک پارٹ ہے کہ آپ لوگ سلام کریں، سلام کا جواب دیں، گھر میں داخل ہوں تو بھی سلام کریں، مسجد میں مکتب میں آئیں تو بھی سلام کریں، اپنے ماں باپ سے یا اپنے رشتہ داروں سے یا کسی سے بھی ملو تو پہلے السلام علیکم کہیں۔ جیسے آپ کے سامنے مکالمہ ہوا تو مکالمے میں دیکھو جو اسکولوں میں پڑھنے والے بچے ہیں جو مکتب کو نہیں جانتے تو وہ بچے ایسے ہی ہلو ہائے بائے اور اس طرح کی باتیں جو دنیا والے کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن جو بچے مکتب میں پڑھنے والے ہیں وہ فوراً جیسے ہی کسی سے ملاقات ہوتی ہے، کوئی سامنے آتے ہیں تو پہلے السلام علیکم کہتے ہیں۔ یہ سلام کرنا یہ ہماری پہچان ہے، سلام مومن کی پہچان ہے، سلام اللہ کا ذکر ہے، سلام ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو تحفہ ہے، سلام ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی دعا ہے۔ سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ سلام، بہترین دعا اور بہت جامع دعا، مکمل دعا، بہت اچھی دعا، مختصر دعا کیا ہے؟ سلام۔ اس لیے سلام کی عادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیا کرتے تھے بہت زیادہ، بازار میں جاتے بچے سامنے ہوتے تو بچوں کو بھی سلام کرتے، گھر میں داخل ہوتے تو گھر والوں کو بھی سلام کرتے، کسی سے ملاقات ہوگی تو آپ پہلے سلام کرتے۔ کئی صحابہ کہتے ہیں ہم چاہتے تھے کہ حضور کو پہلے سلام کریں، لیکن کبھی بھی حضور فرسٹ ہو جاتے تھے سلام کرنے میں، ہم پیچھے ہو جاتے تھے، ہم چاہ کے بھی جلدی سلام نہیں کر سکتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سلام کر دیا کرتے۔ تو ایک بات کہ آپ لوگ سلام کی عادت ڈالیں اور سلام کا جواب دیا کریں، سلام کرنے کو بہت اچھا اپنا ایک مشغلہ بنا لیں، شعار بنا لیں، معمول بنا لیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر آپ کے واسطے سے تمام مسلمانوں سے یہ فرمایا کہ آپ کہہ دو کہ اللہ کے فضل اور اس کے رحم سے اللہ نے ہمیں یہ دین دیا ہے، اللہ کے کرم سے اور اس کے فضل سے، اس کے رحم سے ہمیں قرآن کی دولت دی ہے، ہمیں قرآن دیا، ہمیں ایمان دیا، ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ ہمیں دنیا کی کوئی اور دولت نہ بھی ملے تو ہمیں اس پر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان کو اس دولت پر جتنا بھی خوش ہوا کرے کم ہے، جتنی بھی
نعمت پر ناز کرے، فخر کرے کم ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا، اللہ نے ہمیں قرآن دیا، اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عطا فرمائی، آپ کا امتی بنائے۔ یہ دولت بہت بڑی دولت ہے، قرآن کریم سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ قرآن کریم جس کے پاس ہے اس کی دنیا بھی کامیاب، اس کی آخرت بھی کامیاب۔ دنیا کی ڈگریاں، دنیا کے عہدے، دنیا کی دوسری جو نعمتیں چیزیں ہیں وہ سب دنیا کی ضرورت کو تو پورا کر سکتی ہیں، لیکن ہماری دین کی ضرورت اور آخرت کی ضرورت کو پورے نہیں کر سکتے۔ ہمیشہ کام آنے والی دولت دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی اور اللہ کے دربار میں بھی، ہر جگہ کام آنے والی دولت کیا ہے؟ قرآن پاک۔ ہر جگہ کام آنے والی نعمت ایمان کی چیز ہے۔ دنیا والے دنیا کی چیزوں پر خوش ہوتے ہیں، کسی کو نوکری مل گئی، کسی کو بنگلہ مل گیا، کسی کو جائیداد مل گئی، کسی کو جو ہے بڑی سرکاری اسکیم میں کوئی لاٹری لگ گئی اور کوئی بڑا پوسٹ مل گیا، تو کہتے بہت اس پر وہ خوش ہوتے ہیں، شان کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو اس نعمت پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے۔ قرآن ہے تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ قرآن کی نسبت پر اللہ عزت دیتے ہیں، قرآن کی وجہ سے اللہ دولت بھی دیتے ہیں، قرآن کی وجہ سے اللہ ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ اور بہتر طریقہ بھی دیتے ہیں، قرآن کی وجہ سے ہمیں اچھے اخلاق بھی مل جاتے ہیں، قرآن کی وجہ سے ہمیں بڑے چھوٹوں کی قدر بھی مل جاتی ہے، قرآن کی وجہ سے ہمیں حلال و حرام کی تمیز مل جاتی ہے، قرآن کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی پہچان بھی ملتی ہے۔ دنیا اور آخرت کی تمام دولتیں قرآن سے ملتی ہیں۔ کسی کو بار بار یہ شعر علامہ اقبال کا ہم پڑھتے سنتے رہتے ہیں، وہ زمانے میں معزز تھے صاحب قرآن ہو کر کہ اللہ نے حضرات صحابہ کو اور اولیاء کو، علماء کو، ہمارے بزرگوں کو جو عزت دی دنیا میں، بادشاہ بھی ان کے سامنے جھک جاتے تھے، وہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کے پاس قرآن کی دولت۔ اور آج مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ 90% بلکہ 95% لوگ قرآن سے خالی، قرآن نہیں پڑھتے۔ مسجدوں میں دیکھو، محلوں میں دیکھو، کتنا بڑا ہمارا ایک طبقہ ہے، بہت ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے والے 100 میں سے 5، 6، 10 مل جائے تو بہت ہے، بہت کم۔ کیوں؟ ہم نے قرآن پڑھنے کو ضروری نہیں سمجھا اور دنیا کی دوسری چیزوں کو بہت ضروری سمجھ لیا۔ مفتی صاحب دامت برکاتہ نے بہت جو ہے فکر کے ساتھ ہمیں واقعات کی روشنی میں بتایا کہ قرآن پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ اللہ اس کی حفاظت کیسے بھی کرے گا، ہم نہیں کھڑے ہوں گے تو اللہ کسی اور کو کھڑا کرے گا، لیکن ہم خوش نصیب ہیں جو قرآن والے ہو رہے ہیں۔ یہ مدرسوں کے علماء، یہ طلباء، یہ حافظ صاحبان، یہ مساجد کے ائمہ اور یہ مکتبوں میں پڑھنے والے معصوم بچے بچیاں، یہ خوش نصیب ہیں کہ ان کا سینہ قرآن سے جو ہے آراستہ ہو رہا ہے، ان کے سینوں میں قرآن آ رہا ہے۔ جن کے سینوں میں قرآن نہیں ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے، خالی ہے، خالی ویران کی طرح۔ جیسے خالی گھر رہ جائے، سال 2 سال گھر کو خالی چھوڑ دو تو کیسا وہ کے اندر جالا لگ جاتا ہے، کیڑے مکوڑے جم جاتے ہیں۔ ایسے ہی جس دل میں قرآن نہیں، جس سینے میں قرآن نہیں، وہ بھی ویران گھر کی طرح ہے، بیکار آدمی کی طرح۔ اللہ کو اس کی کوئی قدر قیمت نہیں جس کے دل میں قرآن۔ اس لیے دوستو، ماؤں بہنوں، قرآن کو لازم پکڑو، اس کو ضروری سمجھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو قرآن کی دولت مل گئی وہ بہت زیادہ قابل رشک ہے، اللہ کے خاص لوگ ہو جاتے ہیں جو قرآن والے ہو جاتے ہیں۔ اب قرآن ایک تو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے،
اور وہاں تو پورا وقت دینا پڑتا ہے، آ کر کے ہاسٹل میں رہنا پڑتا ہے، وہ ہر ایک سے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے مکتب کی محنت شروع کی، مکاتب کی فکر شروع کی، دارالعلوم دیوبند اور رابطہ مدارس اسلامیہ اور اس نوع کے جتنے بھی ہمارے دینی مدارس اسلامیہ ہیں، وہاں بار بار علماء کے درمیان یہ بات کہی جا رہی ہے کہ مکاتب پر پوری محنت کی جائے، مکتب کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ چلایا جائے، کیونکہ آج بہت بڑا طبقہ اسکولوں میں جانے والا ہے، وہ اگر قرآن نہیں پڑھیں گے، مکتب نہیں پڑھیں گے تو پھر آئندہ ان کا ایمان محفوظ نہیں رہے۔ اس لیے کہ جو بچوں کا جو دل ہے نا، پاک سینہ پاک ہوتا ہے، صاف وائٹ پیپر کی طرح، بالکل صاف آئینے کی طرح ہوتا ہے، اور صاف پیپر پر جو لکھ دیا جائے وہی اس پر پرنٹ ہو جاتا ہے، وہی اس پر جم جاتا ہے، نقش ہو جاتا ہے، پھر اس کو مٹانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی بچپن میں جو بچے کو مکتب میں بھیج کر اللہ کی باتیں، رسول اللہ کی باتیں، قرآن کی باتیں، اسلام کے عقیدے، تحفظ ختم نبوت کی باتیں، آخرت کی باتیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی باتیں جو بتائی جاتی ہیں وہ ان کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہیں، اور جب وہ ایسے نقش ہو جاتی ہیں، عربی میں ایک جملہ ہے العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، کہ بچپن کا پڑا ہوا جو ہے پتھر کی لکیر کی طرح بیٹھ جاتا ہے۔ پتھر کی لکیر، پتھر پہ کوئی لکیر ڈال دو تو وہ کبھی مٹی نہیں، پتھر پہ کوئی لائن بنا دو وہ کبھی مٹی نہیں۔ تو ایسے ہی بچپن میں جو بچوں کے معصوم ذہنوں میں قرآن جو پڑھایا جاتا ہے، یاد دلایا جاتا ہے کہ ان کو تاحیات دین پر باقی رکھنے کا ضامن ہوتا ہے۔ یہ بچے اسکولوں سے آگے کالجوں میں جائیں، یونیورسٹیوں میں جائیں، باہر کے ملکوں میں جائیں، کسی بھی سماج کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں، وہ اس بات کو نہیں بھولیں گے کہ ہم نے بچپن میں قرآن پڑھا ہے، ہم نے مکتب میں اللہ اور اس کے رسول کی بنیادی باتیں سیکھی ہیں، تو وہ باتیں یاد رہیں گی اور وہ اپنے ایمان کو بچائیں گے، شرک سے بچائیں گے۔ ورنہ تو دوستوں اور بزرگوں اسکولوں کا عالم جانتے ہیں، ابھی مفتی صاحب نے بتایا کہ پوری دنیا کی طاقتیں اس پر لگی ہوئی ہیں کہ مسلمانوں کے معصوم بچوں اور بچیوں کے یا ان کے جوانوں کے ایمان کو سلب کر لیا جائے، ان کو غیر محسوس طریقے پر ان کے ذہن میں شرک، کفر، باطل، غلط چیزیں دکھا دی جائیں۔ اسکولوں کا سلیبس ایسے بنایا گیا ہے کہ بچہ وہ سلیبس کی وہ سبجیکٹس اور وہ آرٹیکل پڑھتے پڑھتے بچے کے ذہن میں شرک کے خیالات اور پھر دیوی دیوتاؤں کی باتیں، عیسائیوں کی باتیں اور چرچ کی باتیں، مندروں کی باتیں اور ایسی ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ بچہ اسی کو سچ سمجھنے لگتا ہے۔ اگر مکتب میں بچہ نہیں آئے گا تو وہ غلط صحیح یہ فرق اس کو سمجھنے آنے والا سمجھائے گا، کوئی سمجھانے والا نہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، ماؤں اور بہنوں، مکتب کو لازم پکڑو، یہی ہمارے نسل کی ایمان کی حفاظت کا راستہ ہے۔ بڑے لوگ تو ماشاءاللہ جماعت میں جا کر اللہ کے ان کے ایمان کو بچانے کا بہترین راستہ مکتب ہے۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے صبح میں شام میں ٹائم ٹیبل بنا کر آپ لوگ ضرور بھیجیں۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے تناوی مکہ مسجد کے احاطے میں ذمہ داروں نے بہت اچھا مکتب منظم طریقے سے شروع کیا ہے۔ یہ جو 150 بچے جو آ رہے ہیں بہت کم ہیں۔ متولی صاحب نے بھی بتایا، ہمارے سوالی صاحب نے بھی، کہ 200 نہیں 400 بچے بھی آئیں گے تو انشاءاللہ ہم 10 حضرتوں کو رکھیں گے اور ٹیچروں کو بڑھائیں گے۔ اگر مسجد میں جگہ بس نہیں ہوئی تو ایسا بھی باہر حال لیں گے، وہاں مکتب چلائیں گے، لیکن آنا ہے، سب کو آنا ہے، ماں باپ کو بھیجنا ہے اور بچوں کو آنا ہے، سب کو آنا ہے۔ کوئی بچہ ہمارے محلے کا بلکہ قریب کے محلوں کا نہ بچے، کوئی نہ چھوٹے، اس کی فکر ہم میں سے ہر ایک کو کرنا ہے۔ قرآن کی جو ہے حفاظت
کے لیے ہم اپنے بچوں کو پیش کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارے آخرت کا ذخیرہ بنیں گے، یہ بچے ہمارے لیے نجات کا ذخیرہ بنیں گے، اور یہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارے لیے دعائیں کریں گے، قرآن پڑھ کے ہمارے لیے احسان ثواب کریں گے۔ بہت خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ اس مکتب میں بہت اچھا رزلٹ آیا اور 11 بچیوں نے ماشاءاللہ بچوں نے قرآن کریم کو مکمل کیا ہے۔ کتنی فخر کی بات ہے، کتنی بڑی ڈگری ہے، کتنی بڑی شان کی بات ہے کہ مکتب میں آ کر کے بچے قرآن پورا کر رہے ہیں۔ اسکولوں میں جا کر ایک سبجیکٹ 5 سال 6 سال پڑھے بھی تو اس کے اندر ایکسپرٹ نہیں ہوتے، کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے۔ قرآن دیکھو 2 سال 3 سال پابندی سے مکتب میں آؤ تو قرآن پورا ہو جاتا ہے، کتنی اچھی اچھی باتیں ان کو معلوم ہو جاتی ہے، بڑے بڑے لوگ بھی نہیں بتا سکتے ویسی باتیں ان کو یاد ہو جاتی ہیں۔ اس لیے پابندی شرط ہے۔ چھوٹے موٹے کاموں کی وجہ سے اور سمر ہالیڈے میں بچے پھرنے گئے ایسے ویسے بہانے بنا کر کے نہ چھوڑو، بلکہ ایک گاؤں کا بارگپور کے قریب میں ایک گاؤں ہے، وہاں کے حافظ صاحب مکتب چلاتے ہیں کہ سمر میں جب اسکول کی چھٹیاں ہوتی تو فل ڈے مکتب چلاتے ہیں، فل ڈے مکتب صبح سے شام تک۔ ایسا ماحول بنائے کہ جتنا ٹائم ملے اتنا ٹائم ہم مکتب میں مسجد میں گزاریں۔ تو باہر کی چیزوں سے ٹی وی موبائل اور جو ہے میڈیا کی چیزیں اور شارٹس ہیں، یہ وہ چیزیں غلط سیریلس ہیں کارٹونس ہیں، یہ گندی چیزوں سے بچے بچیں گے اگر بچوں کو ہم اس کے اندر انٹرسٹ دکھلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان محنتوں کو قبول فرمائے، اس جلسے کو خوب کامیاب فرمائے۔ خالی آپ لوگوں کو یہ مکتب کا ایک اچھا ماڈل دکھلانے کے لیے ہمارے ذمہ داروں نے اتنا بڑا جلسہ کیا ہے اور ہزاروں نہیں لاکھوں روپے سمجھ لو خرچیا، انعامات کے پیچھے خرچہ، جلسے کا خرچہ، کھانے کا خرچہ، پوری چیزوں کا اتنا بڑا خرچ ان لوگوں نے اس لیے کیا تاکہ ہمارے مکتب کے بچے 150 سے 300 ہو جائے، 300 سے 500 ہو جائے، اور اس مسجد کو لے کر دوسرے مسجدوں والے بھی مکتب شروع کریں۔ ایک ماڈل پیش کیا اس کو اور انکریز کرنے کے لیے، اس کو اور ڈبل ٹرپل کرنے کے لیے۔ اب دیکھنا ہے کہ رمضان کے بعد ہمارے مکتب میں کتنی ترقی ہوتی ہے، آپ ماں باپ میں کتنا جذبہ پیدا ہوتا ہے، محلے والوں میں کتنی فکر پڑتی ہے اور اس کے اندر کتنا اضافہ ہوتا ہے کہ ہم انشاءاللہ رمضان کے بعد آ کر دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، پڑھانے والوں کو بھی، انتظامیہ کو بھی، آپ لوگوں کو بھی، سب کو قبول فرمائے اور اپنی رضا سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بچوں کو گزارش ہے انعامات دیے جائیں گے انشاءاللہ اندر آ جائے سب کے، اور انعامات کے بعد دعا بھی ہوگی انشاءاللہ، اس کے بعد کھانا بھی ہوگا۔ آ جائے بچے سب اندر آ جائے، اپنے اپنے انعامات لے لیں، بچے سب اندر آ جائے، جس کا بھی جو بھی انعام ہے جو بھی گفٹ ہے وہ لے کر جائے، اس کے بعد دعا ہوگی، اس کے بعد چلے جائیں گے۔ 5 منٹ کے واسطے جلدی آ جائے، اپنے اپنے انعامات لے لیں۔ چاند بادشاہ، چاند بادشاہ جلدی آئے، اپنا اپنا انعام حاصل کرے۔ حافظہ اپنا اپنا انعام حاصل کرے۔ اردو عارف اللہ، اس کے بعد امین، امین، قاسم پیرا، قاسم پیرا، آصف چپل چھوڑ کے آؤ، ادھر امین، ادھر ادھر امین، ادھر تحسین، تحسین تحسین، آصف سے چپل لگے ہو، آصف 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 نازیہ، تحسین، تحسین
बाद नाजिया, उसके बाद तमन्ना, उसके बाद फातिमा, तमन्ना, तौसीफा, उसके बाद नगीना, उसके बाद तौसीफा, तौसीफा के बाद नगीना, उसके बाद आफिया, ये दो बच्चियां सेकंड टाइम कुरान खत्म करिए। हाँ, सेकंड टाइम खत्म करिए। जल्दी नगीना, आफिया, उसके बाद अव्वल पोजीशन हासिल करने वाली, एग्जाम जो हुआ उसमें अव्वल पोजीशन नगीना, नगीना, करीमा, शमसुद्दीन, कासिम पीरा, अव्वल पोजीशन हासिल करने वाली नगीना, उसके बाद करीमा, शमसुद्दीन, कासिम पीरा, उसके बाद दुबम पोजीशन आफिया, इधर से आपको इधर से जाओ, आफिया, फातिमा, अमीनुद्दीन, नाजिया बिन कालेशा, अब्बा का नाम कालेशा, नाजिया, फातिमा, उसके बाद उज़ैर, उज़ैर, नाजिया बाजी बोलो, उज़ैर, उसके बाद सुबह पोजीशन, थर्ड पोजीशन वाले रशीद, थर्ड पोजीशन वाले रशीद, रशीद, रशीद के बाद आरिफ, आरिफ, उसके बाद अजला, उसके बाद अफीफा रुखसाना, सुबह पोजीशन वाले अफीफा रुखसाना, अर्शिया, आतिका, आतिका, खाने खाने चले गए। पढ़ते हो फुल अटेंडेंस वाले शमसुद्दीन, समीर, जल्दी जल्दी आओ, शमसुद्दीन, समीर, आरिफुल्लाह, कामिल, अब्दुल मुख्तदिर, अल्ताफ गड़ा, आरिफुल्लाह, कामिल, अब्दुल मुख्तदिर, अल्ताफ गड़ा, कामिल, 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 आसिफ, आसिफ, कासिम पीरा का भाई आसिफ, आहिल, अब्बा का नाम सुबानी, अब्दुल मुख्तदिर, आहिल, आहिल हो गया, अमीन, कासिम पीरा, कासिम वली, रिजवान, अमीन, कासिम पीरा, कासिम वली, रिजवान, अमीन,
قاسم ولی رضوان ناصر حسین عارف سہیل قاسم میرا خواجہ معین الدین صدیق قاسم میرا قاسم ولی وغیرہ قاسم ولی عارف میرا خواجہ معین الدین صدیق سہیل ریحان نہال شارق سبحان احمد شاہد مدثر ریحان شارق سبحان احمد شاہد بڑا مدثر ریحان چھوٹا افسان الطاف چھوٹا مدثر شاہد چھوٹا ریحان عبدالسلام مزمل عادل آصف بنا عاشق گلزار حسین عادل عاشق گلزار حسین خلیل ابو بکر حمزہ مستان ولی شعیب ضمیر افراد رشید مستان ولی شعیب آیا ضمیر افراد رشید رشید دے لیے اپریل ضلع بھائی شروع آپ کا ہوئی نہیں آپ کا کیا ہے ضمیر آیا کیا کرتا ہے رشید کا چلے گیا اور باقی جتنے بھی بچے ہیں دعا ہوتی ہے سب حضرات سے بیٹھ جائے دعا کر لیں گے اس کے بعد چل جائیں گے اللهم علمنا الكتاب والحكمة وفقهنا في الدين اللهم وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم مصرف القلوب ثبت قلوبنا على دين اللهم يا منفر القلوب نفر قلوبنا بنور كلامك
وبنور معرفته. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من التوابين ومن المتطهرين، واجعلنا من عبادك الصالحين والشاكرين. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا. اے اللہ ہمارے معاملے قبول کرنا، ہماری وسائل امت مسلمہ کی مغفرت کرنا، صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف کرنا، سچی پکی دربار کی توفیق عطا کرنا. آج کے اس اجلاس کو بہت قبول کرنا، بڑے جذبے کے ساتھ، بڑے شوق تیرے کلام کی بڑی عظمت و بڑی قربانی کے ساتھ ذمہ داروں نے اس اجلاس کو جمع کیا ہے. تمام نے، بچوں نے، بچیوں نے بڑے شوق اور محبت کا مظاہرہ کیا ہے. اے اللہ اس کو قبول فرما کر ہماری مغفرت کرنا، ہمارے ماں باپ کی مغفرت کرنا. اے اللہ جس طرح اے اللہ اسکولوں اور دنیا کے کاموں میں ہماری دلچسپی ہے، اے اللہ ہماری فکریں ہیں، اے اللہ اسی سے اے اللہ اس سے زیادہ ہمیں ایمان کو بچانے، اپنے بچوں کو قرآن سے اور دینی تعلیم سے وابستہ کرنے کی فکر عطا فرما. اے اللہ ہمارے اس مکہ مسجد کے اس مکتب کی محنت کو بہت قبول کرنا. اے اللہ اس کو خوب ترقی عطا کرنا، اس کو خوب برکتیں عطا کرنا. بڑی اخلاص کے ساتھ اور مزید اے اللہ فکروں کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھانے کی کوشش عطا کرنا. ہر مکتب، ہر مدرسے کو آباد کرنا. اے اللہ سب کو نمازی بنا، متبع سنت بنا، زمانے کی فتنوں سے حفاظت کرنا، دجالی، طاغوتی اور شیطانی فتنوں سے اے اللہ زمانے کے تمام اے اللہ شریر و شرارتوں سے اے اللہ ہماری نسلوں کی، ہمارے جوانوں کی، ہمارے بچوں بچیوں کی حفاظت کرنا. اے اللہ قرآن کی آوازیں ہمارے زبانوں اور ہمارے کانوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، گلی کتوں میں زندہ کرنا. اے اللہ تمام شر و فتن سے حفاظت کرنا. جو کچھ محنتیں ہوئی ہیں اس اجلاس کو اے اللہ کرنے میں جتنی فکریں اور اے اللہ کوششیں ہوئی قبول کرنا، قبول کرنا. اے اللہ قبول کرنا، اس میں مزید ترقی عطا کرنا. جن جن بھائیوں نے، جن جن ساتھیوں نے اس میں اے اللہ اپنا مان لگایا ہے ان کو سب کو جزائے خیر عطا کرنا، سب کو جزائے خیر عطا کرنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين. اور کھانے کے واسطے پہلے چھوٹے بچوں کو بٹھا دیں. کھانے کے واسطے پہلے چھوٹے بچوں کو بٹھا دیں. شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بڑی ہی محنت کے ساتھ اس مجلس کو اختتام تک پہنچایا اور بہت ہی آپ لوگوں کی محنت